طریقت آمد ہے، اور انہی کے ساتھ آئے ہوئے ایک بہت ہی اچھے خطیب اہل سنت حضرت مولانا خورشید مصباحی صاحب قبلہ کے نام کا میری فہرست میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے وقت کا لحاظ کرنا میری ذمہ داری ہے، میری ہی نہیں بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جس نے وقتوں کی قدر کیا ہے، وقت نے اسے ایک اچھا انسان بنا دیا ہے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں بولنے والے خطیب، الفاظ و ادب کا مظہر بن کر بولنے والے خطیب، علم و ادب کے موتیاں بکھیر دینے والے خطیب، اکابرین اہل سنت کی موجودگی میں بولنے والے خطیب، شہزادہ ابرار العلماء اور سرکار محبہ پوکھریروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمی تہذیبی وراثتوں کے محافظ خطیب الہند حضرت علامہ الحاج مفتی احسن رضا صاحب قبلہ بات اصلی کا استقبال کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ کے جذبات و احساسات پر منحصر ہے، آپ کی سماعت کا معیار کتنا اعلیٰ ہے، آپ کے نعرے کی آواز سے میں فیصلہ کر سکتا ہوں۔ نعرے تکبیر! ماشاءاللہ ابھی بھی تیار ہے حضرت، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ خشک ماحول ہے، بالکل خشک ماحول ہے، میں نے تسلیم کیا۔ نعرے تکبیر! نعرے رسالت! مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار محبہ! ایک قطع حضرت کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہوں کہ غلام حضرت خیر الانام بولے گا، غلام حضرت خیر الانام بولے گا، بسط خلوص بسط احترام بولے گا۔ ارے وہاں پہ کوئی مخالف ٹھہر نہیں سکتا جہاں پہ میرے رضا کا غلام بولے گا۔ جا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایمان ہے خدا شاہد، یہ ایمان ہے خدا شاہد کہ ہیں آیات قرآنی علاج جملہ علت ہائے جسمانی و روحانی۔ ہادیے لاجواب ہے قرآن، ہادیے لاجواب ہے قرآن، دین حق کا نصاب ہے قرآن، نور برہان اور حجت ہے، ایک خدا کی کتاب ہے قرآن۔ مبلغ اسلام مولانا ندیم الزمان مد ظلہ العالی کا بصیرت افروز خطاب ہم نے اور آپ نے سماعت فرما لیا۔ عشاء کے بعد سے ہی نقیب الملک، نقیب اہل سنت علامہ محبوب گوہر
کے ادب و احترام سے بھرے ہوئے جملے، ساتھ ہی ساتھ علماء کرام کے نورانی چہروں کی زیارت سے ہم اور آپ مشرف ہو رہے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ سلسلہ تیغیہ کے ایک عظیم اور مقدس پیر زمن حضرت شاہ صوفی اسحاق تیغی صاحب کے شہزادہ آبروئے ملت حضرت صوفی مستقیم مد ظلہ العالی اور دوسرے شعراء اسلام اکابرین ملت ہمارے اور آپ کے روبرو ہوئے، بہت جلد نباز قوم ملت آل رسول حضرت سید حامد حسن دامت برکاتہم القدسیہ کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ چند لمحوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ درود و سلام کا ہدیہ محبت بارگاہ رسالت میں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جد والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ یہ عجیب معاملہ ہے، ہمارے خطبہ، ہمارے علماء مساجد، مزارات، آراس، جلسوں، کانفرنسوں، دینی، مذہبی اور ملی اجلاس میں عورتوں کی آمد کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنے جملوں سے نوازتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، آپ اپنے مدار مقدس میں آرام فرمانے لگے تو آپ کی زیارت کو آپ کی اہلیہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جایا کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بارگاہ رسالت میں زیارت کو جاتی رہی، چونکہ ایک طرف والد گرامی سیدنا صدیق اکبر تھے اور دوسری طرف شوہر نامدار آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرات کھڑے ہو جائیے۔ اولاد غوث اعظم آل رسول پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ و مولانا سید شاہ حامد حسن جیلانی نقشبندی مدظل لہ العلی و نورانی کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آ جائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ مصطفیٰ، اور اپنے مجمع کو سجا لیجئے۔ یہ جو چیچک زدہ ماحول ہے اس کو بدلیے، اور جس قدر قلیل تعداد پہ مشتمل ہمارا یہ مجمع ہے، ہم اور آپ بادب بیٹھنے کی سعادت حاصل کریں۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت اگر کچھ عطا فرماتا ہے تو بس یہ آل رسول کا صدقہ ہے۔ ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں
تو آل رسول کا صدقہ ہے۔ حضرت سعد شیرازی نے کہا تھا اگر دعوتم رت گنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ اے مولا یہ جو میں دعا مانگ رہا ہوں، اے میرے مالک میں جو تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں، اے مالک میں جو تجھ سے دولت مانگ رہا ہوں، میں جو تیری بارگاہ میں عزت مانگ رہا ہوں، میں جو اپنے لیے وقار مانگ رہا ہوں، یہ تیرے نبی کی آل کے صدقے مانگ رہا ہوں۔ اگر تو نے میری مانگ پوری کر ٹھیک ہے، ورنہ میں رہوں گا اور تیرے نبی کی آل کا دامن رہے گا۔ جب تک مانگ پوری نہیں ہوگی آل نبی کا دامن چھوڑنے والا نہیں۔ اور اس وقت تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی کتابوں میں آیا ہے، مدینے میں قحط پڑا اور رعایا پہنچی امیر المومنین کے حضور سیدنا عمر ابن خطاب کے حضور اور عرض کرنے لگی حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، حضور کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، حضور باغات سوکھے جا رہے ہیں، حضور ہمارے گلشن میں پھول نہیں کھل رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب سے لوگوں نے کہا حضور دعا مانگیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں بارش برسا دے، دعا مانگیے تاکہ آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں پہ بارش رحمت برسا دے کہ ہماری کھیتیاں آباد ہو جائیں، ہمارے کھلیان آباد ہو جائیں، ہمارے گلشن میں پھول کھل جائے۔ لیکن ذرا سا طریقہ دیکھیے، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب نے ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انسان کو نسبت تھی ان کو اپنے یہاں بلایا، جسے دنیا حضرت عباس علمدار کے نام سے جانتی ہے، اور حضرت عباس سرکار کے چچا ہیں، حضرت عباس سرکار کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت عباس کو حضرت عمر ابن خطاب نے بلایا اور اگر زحمت نہ ہو تو آپ میری طرف جھانکیے، آپ میری طرف جھانکیے۔ میرے آقا حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے ہاتھ اٹھایا اور دونوں ہاتھوں کے بیچ حضرت عباس کے ہاتھ کو رکھا، دونوں ہاتھوں کے بیچ حضرت عباس کے ہاتھوں کو رکھا اور اس کے بعد کہا اے مولا عمر تجھ سے پانی مانگ رہا ہے، اے مولا عمر تجھ سے برسات مانگ رہا ہے، اے مولا تجھ سے عمر اب تیرے کرم کی اور رحمت کی بارش مانگ رہا ہے۔ یہ مدینہ کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مدینہ کے باشندے پانی کی شدت سے بےتاب ہو رہے ہیں، مدینہ کے مسلمان اور اس کے علاقہ کے مسلمان قحط کی بنیاد پر بے چین ہیں، لیکن اس بے چینی سے نجات دلانے کے لیے مولا عمر نے ہاتھ تو اٹھایا ہے، مگر تو عمر کے ہاتھوں کو نہ دیکھ، عمر کے ہاتھوں کے بیچ جو تیرے نبی کے چچا عباس کا ہاتھ ہے، عباس کے صدقے میں بارش برسا دے۔ حضرات گرامی آج آپ یہاں تشریف لائے ہو حضرت منشی بابا کے عرس میں اور آپ مقدر کے دھنی ہو، آپ کی تقدیر جگ رہی ہے کہ آپ یوں نہیں آئے ہو اور آپ خالی ہاتھ جانے والے نہیں ہو۔ آج تمہارے بیچ رسول اللہ کا شہزادہ آیا ہے، آج تمہارے بیچ غوث آدم کا شہزادہ آیا ہے، آج تمہارے بیچ مولا علی کا شہزادہ آیا ہے۔ اب تم کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہو مولا آج میں تیرے منشی، آج تیرے ایک بندے سے مانگنے آیا ہوں اور میں ان سے جو کچھ بھی طلب کر رہا ہوں میرے طلب کرنے والے ہاتھوں کو نہ دیکھ، حسن رضا کے ہاتھوں کو نہ دیکھ، محبوب گوہر کے ہاتھوں کو نہ دیکھ، یہ جو اس کے بیچ میں کھڑا ہے تیرے نبی کا شہزادہ حضرت حامد اعظم کی دیکھ اور ان کا چہرہ دیکھ اور ہمیں تو عطا فرما۔ تو یقین جانو یہ حسن رضا کا ایمان بولتا ہے کہ اگر آل نبی کے صدقہ میں مانگو گے تو پہلے کے لوگوں نے بھی فیضیاب ہونے کی کوشش کی ہے اور تم آنے والے بھی فیضیاب ہو جاؤ گے اور پھر جھومتے کہتے جاؤ گے نعمتیں بارتا جس سمت وہ دیشان گیا، ساتھی رحمت ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج آپ کے سامنے وہ بزرگ شخصیت موجود ہے، اس لیے حضرات میں آپ سے یہ کہوں گا ادب کے ساتھ بیٹھیے اور شہزادہ رسول کی زیارت کیجیے۔ آپ ایک ولی کی بارگاہ میں آئے ہو اور آپ ولی کی بارگاہ میں جو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے اس سلیقے کے ساتھ بیٹھیے تو در ولی سے آپ ہرگز واپس نہیں جائیں گے۔ وہ ولی کی بارگاہ ہے کہ اگر کوئی چور آتا ہے تو ولی بن جائے،
وہ غوث اعظم کی بارگاہ ہے، وہ چور آتا ہے تو ولی بن کے آتا ہے، لیکن ہم تو چور بن کے نہیں آئے ہیں، ہم تو نمازی مسلمان بن کے آئے ہیں، ہم تو حاجی مسلمان بن کے آئے ہیں، ہم تو روزہ دار مسلمان بن کے آیا ہے۔ تو جب ولی کی بارگاہ سے ایک چور ولایت کا تحفہ لے کر جاتا ہے، تو آج بھی ایک ولی کی بارگاہ سے تم بہت سارے تحائف لے کر جاؤ گے، اور اتنا لے کر جاؤ گے کہ تم بغیر پوچھے ہوگے ارے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میں اس کریم کے یہاں سے آیا ہوں جہاں ہم نے قطرہ مانگا ہے تو ہمیں سمندر دے دیا گیا ہے۔ حضرات میں یہ بتا رہا تھا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آتی تھی، لیکن جب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ اپنی قبر انور میں تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ نے آنا بند کر دیا، اس لیے کہ جب تک شوہر نامدار مصطفیٰ جان رحمت تھے آپ جایا کرتی تھی، جب تک ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق تھے آپ مزار کی زیارت کو جایا کرتی تھی، لیکن جب سے حضرت عمر ابن خطاب گئے آپ نے جانا بند کر دیا۔ مجھے وہ حدیث بھی معلوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک طرف اگر صدیق اکبر کھڑے ہوتے تھے، ایک طرف اگر عثمان غنی کھڑے ہوتے تھے، ایک طرف اگر مولا علی کھڑے ہوتے تھے، تو دوسری طرف جماعت میں عائشہ صدیقہ بھی رہا کرتی تھی، دوسری طرف جماعت میں دوسری عورتیں بھی رہا کرتی تھی، اور مرد عورت دونوں مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن حضرات وہ وقت تھا جب لوگ صحابہ کرام تھے، وہ وقت تھا جب لوگ متقی تھے، وہ وقت تھا جب لوگوں کے سینوں میں خشیت الہی جلوہ فروز تھی۔ لیکن جب زمانہ گزرتا چلا گیا، جب زمانہ بڑھتا چلا گیا تو دور فاروقی میں عورتوں کو اعلان ہوا کہ کوئی بھی عورت اب مسجد میں جا کر عبادت نہیں کرے گی، کوئی بھی عورت مسجد میں جا کر عبادت نہیں کرے گی۔ ایک صحابیہ بہت ہی بھیڑی ہوئی تھی، میں سرکار کے زمانے میں جایا کرتی تھی، میں بعد نہیں آؤں گی، میں دور صدیقی میں جایا کرتی تھی، میں بعد نہیں آؤں گی، اور وہ اپنے شوہر سے لڑا کرتی تھی۔ ایک ایسی شب آئی جب فجر کی نماز کو وہ چلی ہے تو ان کے شوہر خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھے ہیں۔ جب سے ہی سر پہ ہاتھ رکھا ہے تو انہوں نے کہا واللہ اب فتنے کا زمانہ آ گیا ہے، اور اب تو میں مسجد کے لیے کیا کسی کام کے لیے گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ اور اس کے بعد عورتوں کا آنا بند ہو گیا، گویا عورتوں کا آنا صحابہ کے زمانے میں بند ہوا، عورتوں کا آنا ان متقین کے زمانے میں بند ہوا، عورتوں کا آنا اس طرح سے ان حضرات کے زمانے میں بند ہوا۔ اور اب تو فساق اور فجار کی کمی نہیں ہے، اب تو بد نظروں کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے جب عورتوں کا مسجد میں آنا مردوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو دوسرے مقامات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے ہماری عورتیں اور ہمارے مرد جو کچھ بھی اسلام اور شریعت کی باتیں جانتے ہیں، اگر شریعت مطہرہ پہ عمل کرتے ہوئے چلیں تو انشاءاللہ دنیا کا کوئی انسان ہمیں اور آپ کو انگلی اٹھا کر نہیں بولے گا یہ وہ ہے جو شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ وہ ہے جو شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑا رہا ہے، یہ وہ ہے جو اسلام اور شریعت مطہرہ کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ اس لیے حضرات ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارا قدم اٹھے تو دنیا انگلی اٹھا کر کہے یہ وہ ہے جو شریعت پہ چلنے والا جا رہا ہے، یہ وہ ہے جو مصطفیٰ کا پیروکار جا رہا ہے، یہ وہ ہے جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا جا رہا ہے۔ آج آپ کی تشنگی اور آپ کی جس پیاس اور اس کی شدت کا احساس ہمارے اور آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، اور جس کا احساس آپ خود بھی کر رہے ہو، بہت دور و دراز سے چلے ہو، سیتامڑھی سے چلے ہو، موتیہاری سے چلے ہو، بیتیا سے چلے ہو، مظفر پور سے چلے ہو، آپ بہار کے کونے کونے سے چلے ہو۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے گا میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو، آپ سے اگر کوئی پوچھے گا میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو، کیا آپ کسی ایسے مقام کی طرف جا رہے ہو جس مقام پہ جانا آپ کو ضروری ہے، آپ بولو گے تم
تم ہم سے پوچھ رہے ہو، ارے جب اللہ تعالیٰ کے بندوں میں گمراہی پھیلی تو اللہ تعالیٰ نے گمراہوں کی ہدایت کے لیے کبھی نوح علیہ السلام کو بھیجا، کبھی ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، کہیں موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، کہیں عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا، اور جب نبیوں کا دروازہ بند کر دیا، جب رسالت کا دروازہ بند کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کی امت میں دو گروہوں کو یہ کام سپرد کر دیا۔ ایک گروہ ہے جسے علماء کا گروہ کہتے ہیں، اور دوسری جماعت ہے جسے اولیاء کی جماعت کہتے ہیں۔ جب ہماری شریعت اور ہماری طریقت، ہماری ظاہری اور ہماری باطنی دونوں قوتوں میں کوئی کمی آنے لگتی ہے تو ان دونوں جماعت کا سہارا ہم لیتے ہیں، ان دونوں گروہوں کے یہاں حاضری دیتے ہیں۔ جب نماز کے مسائل کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم علماء کے یہاں جاتے ہیں، جب وضو کے مسائل کی ضرورت پڑتی ہے تو علماء کے یہاں جاتے ہیں، جب حج کے مسائل کی ضرورت پڑتی ہے تو علماء کے یہاں جاتے ہیں، اور جب دل کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اولیاء کے یہاں جاتے ہیں، جب دل میں ہمیں دل کو چمکانا ہوا ہوتا ہے تو ہم علماء کے یہاں جاتے ہیں۔ گویا جیسے ہی ہمارے علماء ہیں، ہمارے علماء ہمارے ظاہر کو چمکانے میں لگے ہیں، اور ہمارے اولیاء ہمارے باطن کو چمکانے میں لگے ہیں۔ اسی لیے جب تک اللہ کا ولی زندہ ہوتا ہے، جب تک اللہ کا ولی زمین پر چلتا ہے، جب تک اللہ کا ولی دھرتی پر چلتا ہے، ہم ان کے یہاں حاضری دیتے ہیں اور اپنے دلوں کی صفائی چاہتے ہیں، اور جب وہ قبر میں سو جاتا ہے تو ہم بزرگوں کے سنتوں پہ چلتے ہوئے ان کے یہاں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مزارات پہ جانا، ہر سال شہدائے احد کے مزارات پہ مصطفیٰ جان رحمت جایا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے اور ایسی حدیث ہے جسے ساری دنیا پڑھتی ہے، بریلوی بھی پڑھتا ہے اور دیوبندی بھی پڑھتا ہے۔ حدیث کی یہ وہ کتابیں ہیں جسے وہابی بھی پڑھتے ہیں۔ ہر سال گویا سال میں ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے پاس آیا کرتے تھے، شہدائے احد کے قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے۔ امام شافعی کے تعلق سے آیا ہے، جب کوئی مسئلہ آپ کو بے چین کرتا تو امام آدم کی قبر انور میں جایا کرتے تھے۔ کہاں جایا کرتے تھے؟ ذرا آپ بھی بول دیجئے میرے بھائی، ذرا بولیے، بول دیجئے۔ امام اعظم کی قبروں پہ جائے، امام آدم کی قبر پہ جایا کرتے تھے۔ امام شافعی سے پوچھئے، قبر پہ جانے سے مسائل حل ہوتے ہیں، قبر پہ جانے سے مسئلہ یاد آتا ہے، قبر پہ جانے سے پیچیدگی ختم ہوتی ہے۔ تو وہ وقت تھا جب کوئی معترض پیدا نہیں تھا۔ امام شافعی کی روایت، امام شافعی کی درایت، امام شافعی کا مزاج، امام شافعی کی زندگی بولتی ہے، ارے جب زندوں کو پریشانی گھیر لیتی ہے تو قبر والا اسے پریشانی سے نجات دے دیتا ہے۔ تو امام اعظم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا امام شافعی حاضر ہوتے تھے۔ آج بھی ہم لوگ جب پریشانیاں ہمیں گھیرتی ہے تو ہم بزرگوں کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں، ہمیں جب پریشانیاں گھیرتی ہے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ لیکن جانا تو اپنی جگہ ہے، جانے سے پہلے ہی معترضین اعتراضات کی بھرمار شروع کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب ایک عظیم عالم دین کی خدمت میں گیا، کہا آپ جو کھڑے ہیں مزار مقدس پہ کھڑے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ارے فاتحہ پڑھیں کہ نہیں؟ منشی بابا سے کچھ لینے آئے ہیں تو کچھ دینے گئے ہیں کہ نہیں؟ دینے گئے ہیں۔ کیا دینے گئے؟ فاتحہ پڑھنے گئے، ایصال ثواب کرنے گئے۔ ارے ادھر سے دو اور ادھر سے لو، ادھر سے ایصال ثواب کرو ادھر سے فیضان لو، ادھر سے ایصال ثواب کرو ادھر سے فیضان لو۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں فاتحہ پڑھنے، کہا یہ فاتحہ پڑھنے کا جو ڈھنگ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کہا صحیح کیسے نہیں ہے؟ کہا آپ نے تو ہاتھ باندھ رکھا تھا۔ تو کہا یہ ہاتھ باندھنا کیا ناجائز ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا یہ ناجائز ہے؟ اس نے کہا کہ سنیے، ناجائز ہو یا جائز ہو یہ تو صورت نماز کی ہے۔ کس کی صورت ہے؟ بولیے۔ نماز کی صورت ہے، اور نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت کی صورت بنا کر کسی ولی کی بارگاہ میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔
اس علامہ وقت نے کہا تو پھر کیسے کھڑا ہو جائے؟ کہا ہاتھ چھوڑ کے کھڑے رہیے اور سورہ قل ہو اللہ پڑھیے، ہاتھ کھول کر کھڑے رہیے، سورہ فاتحہ پڑھیے۔ اس عظیم عالم دین نے فرمایا کہ سنو، اگر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ نماز کی صورت ہے تو ہاتھ کھول کے بھی کھڑا ہونا نماز کی صورت ہے۔ کہا کب نماز ہاتھ کھول کے کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا جیسے ہی آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہو تو ہاتھ باندھتے ہو یا کھولتے ہو؟ بولو بھائی، ارے رکوع سے جب اٹھتے ہو تو ہاتھ باندھے رہتے ہو یا کھڑے رہتے ہو کھول کر؟ ہاتھ باندھ کر نہیں، ہاتھ کھول کر کھڑے رہتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تو کیسے کھڑا ہوا جائے؟ جب مدار کے سامنے کھڑا ہوا جائے تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا اگر جائز اس لیے نہیں کہ نماز کی صورت ہے تو ہاتھ کھول کر کھڑا رہنا بھی جائز نہیں کہ نماز کی صورت ہے۔ اب ایک ہی طریقے سے کھڑا ہوا جائے، ایک ہاتھ یہاں رکھا جائے اور ایک ہاتھ یہاں رکھا جائے۔ ارے فاتحہ پڑھنے گیا کہ ڈرامہ کرنے گیا؟ فاتحہ پڑھنے گیا کہ ناٹک کرنے گیا؟ بزرگوں کی دشمنی نے، ان کی توہین و اہانت نے تمہیں اس منزل پہ آنے پر مجبور کر دیا کہ دنیا تمہیں فاتحہ پڑھنے والا نہ کہے، نوٹنکی کرنے والا۔ ہم تو اہل سنت و جماعت اور صراط مستقیم پہ چلنے والے مسلمان ہیں۔ ہم جب ولیوں کے حضور جاتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہیے، کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی سورت پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب اللہ کے اس محبوب بندے کو بخشتے ہیں۔ آپ کہو گے حسن دادا تم آئے اور بولے ہم لوگ منشی بابا سے لینے آئے اور تم دینے کی بات کر رہے ہو، کہ تم نے ایصال ثواب کیا کہ نہیں؟ تم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ نہیں؟ تم نے قرآن کی سورتوں کا ثواب بخشا کہ نہیں؟ ہاں ہاں، زیادتی ثواب سے تو انبیاء بھی مستغنی نہیں ہے۔ اگر ثواب پہنچانا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو مولا اس کا ثواب منشی بابا کو عطا فرما، اس کا ثواب خواجہ بابا کو عطا فرما، اس کا ثواب غوثی اعظم کو عطا فرما، اس کا ثواب شہیدی اعظم کو عطا فرما، اور اس کا ثواب نبیوں کو عطا فرما، رسولوں کو عطا فرما، نبیوں کے امام اور سردار محمد الرسول اللہ۔ چونکہ زیادتی ثواب سے انبیاء بھی مستغنی نہیں ہیں، تو آپ جب بزرگوں کے ہاں آئیے اور کچھ لینے آئیے تو کچھ دینے کا بھی مزاج اور جذبہ لے کر جائیے، تاکہ آپ کا نام تحفہ دینے والوں میں بھی شامل ہو سکے اور تحفہ لینے۔ آپ کھڑے ہیں اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں، آپ مزارات پہ گھومتے ہیں، ولیوں کی بارگاہوں میں گھومتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں جانے سے بہت سارے لوگ منع کرتے ہیں۔ اجمیر میں کیا ملتا ہے؟ بغداد میں کیا ملتا ہے؟ کچھوچا میں کیا ملتا ہے؟ میرارا میں کیا ملتا ہے؟ کلبی میں کیا ملتا ہے؟ ارے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر مانگے ہوئے خدا سے ملتا ہے۔ ذرا ان سے پوچھو، ہوٹل والے سے کھانا نہ مانگے تو انہیں کھانا نہ ملے، دوا والے سے اگر دوا نہ مانگے انہیں شفا نہ ملے، اگر بہت سا معاملات اور زندگی میں جو ضرورتیں ہیں انہوں نے دوسرے سے مدد طلب نہیں کیا، اور مدد طلب کرنا ناجائز تھوڑی ہے۔ حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین نے جب سب سے سکندری اور وہ دیوار کھڑی کرنا چاہی تو آپ نے یہ کہا تھا اعینونی یا عباد اللہ بقوت، اے اللہ کے بندو آؤ اور مجھ نبی کی مدد کرو۔ اور یہ کتابوں میں آیا ہے اور یہ حدیث شریف میں ہے، اگر تم کسی بیابان میں رہو، کسی صحرا میں رہو، چٹیل میدان میں رہو، کسی علاقے میں رہو اور گم ہو جاؤ، نہ تمہیں مقام کا پتہ چلے نہ مکان کا پتہ چلے، تو آخر میں کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے وہ بندے جو اس کام پر مامور ہے میری مدد کرو۔ گویا جب تم ایسی دعا مانگو گے تو رجال الغیب سے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، وہ لوگ جو راستہ دکھاتے ہیں وہ تمہاری مدد کریں گے۔ گویا اللہ کے بندوں سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ تو اللہ حکم دے رہا ہے۔
کیا قرآن کریم میں آپ نے نہیں پڑھا استعینوا بالصبر والصلاۃ؟ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، صبر سے مدد مانگیں اللہ فرما رہا ہے، نماز سے مدد مانگیں اللہ فرما رہا ہے، تو اللہ کے بندوں سے مدد مانگیں یہ کہاں ناجائز ہے؟ ذرا بتاؤ۔ ارے یہ تو عین ایمان ہے کہ اللہ کے ان بندوں سے مدد مانگو جو مدد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مدد کی صلاحیت کون رکھتے ہیں؟ ہمارے عقیدے میں اولیاء، بولیے بولیے، اولیاء مدد کرتے ہیں نا؟ ارے مدد کرتے ہیں نا؟ ارے جو جس سے مدد لیتا ہے وہاں جاتا ہے، جب ان کو پریشانیاں گھیرتی ہیں تو وہ تھانہ جاتے ہیں، انہیں پریشانیاں گھیرتی ہیں تو وہ داروغہ المدد کہتے ہیں، ڈی ایس پی المدد کہتے ہیں، ایس پی المدد کہتے ہیں، اور ہم غریبوں کو جب مصیبت گھیرتی ہے تو غوث اعظم المدد کہتے ہیں، خواجہ اجمیری المدد کہتے ہیں، منشی بالا المدد کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت المدد کہتے ہیں۔ تو ہم مدد کے لیے بزرگوں کے یہاں جاتے ہیں جنہیں مدد کرنا آتی ہے، اور ان کی امداد صرف یہی نہیں کہ یہی مدد کرتے ہیں، وہ جہاں ہوتے ہیں وہاں۔ آپ جس سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہو اس سلسلہ قادریہ کے پیران پیر، روشن ضمیر، عالم کے دستگیر، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں رہوں تو میں ان کی صدر پوشی کیا کرتا ہوں، میں ان کی مدد کیا کرتا ہوں، اور ایسی مدد کرتا ہوں کہ وہ مدد بے مثال ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے مریدو ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا یہ ہاتھ میرے مریدوں پر ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان بچھا ہوا۔ آپ جہاں جہاں چلے جاؤ، جہاں جہاں زمین ہے وہاں وہاں آسمان کا شامیانہ ہے۔ آپ امریکہ میں جاؤ اوپر آسمان ہے، افریقہ میں جاؤ اوپر آسمان ہے، سعودیہ میں جاؤ اوپر آسمان ہے، بنگلہ دیش میں جاؤ اوپر آسمان ہے۔ ارے جہاں خشکی ہے وہاں بھی آسمان ہے، اور جہاں سمندر ہے وہاں بھی آسمان ہے۔ اب ذرا مثال غوث اعظم دیکھو، غوث اعظم فرماتے ہیں میرا ہاتھ آسمان ہے، میرا مرید زمین، میرا ہاتھ آسمان کی طرح ہے اور میرے مرید زمین کی طرح ہے۔ گویا جہاں جہاں زمین ہے وہاں وہاں آسمان ہے۔ گویا میرا مرید اگر امریکہ میں ہو، میرا اگر افریقہ میں ہو، میرا مرید اگر ایشیا میں ہو تو جہاں ہوگا غوث اعظم کا سایہ وہاں اس کی مدد کر رہا ہو۔ یہ تو دنیا ہے، میدان محشر میں بھی آپ چلے جاؤ گے تو علامہ حسن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے۔ ان کی امداد ہمیں دنیا میں بھی ملتی ہے اور میدان محشر میں بھی ان کی مدد کے ہم طلبگار ہیں۔ تو اللہ کے محبوب بندوں سے مدد مانگنے والوں، آپ ایک محبوب الہی کی بارگاہ میں آئے ہو، آپ اللہ کے ایک محبوب کی بارگاہ میں آئے ہو، زمانہ روکے تو رکنے کی کوشش مت کرو۔ آپ ایسی سرکاروں میں جینے والے ہو جن کی سرکاریں چل رہی ہیں۔ خواجہ اجمیری کی سرکار 700 سالوں سے زیادہ، غوث اعظم کی سرکار 700 سالوں سے زیادہ، منشی بابا کی سرکار بہت دنوں سے چل رہی ہے۔ ایک سے ایک ابھیان چھیڑا گیا، ایک سے ایک تحریک چلائی گئی، ان کی سرکاروں کو گرا دو، منشی بابا کے عرس کو مٹا دو، خواجہ اجمیری کی چوکھٹ پہ آنے والوں کو روک دو، غوث اعظم کی چوکھٹ پہ آنے والوں کو روک دو، مگر ساری ابھیان ختم ہے، ساری تاریخ ختم ہے۔ اور غلام کہتا ہے سنو یہ وہ سرکاریں ہیں جو تمہارے ووٹوں کی محتاج نہیں ہے، یہ وہ سرکار ہے کہ اگر کسی نے اپنی پگڑی ڈال دی ہے تو اسے بھارت کا پرائم منسٹر۔ ہندوستان کی اصلی سرکار خواجہ اجمیری کے ہاتھوں میں چل رہی ہے۔
اور یہ وہ سرکار نہیں ہے جو تمہارے گرانے سے گر جائے اور تمہارے بنانے سے بن جائے. ارے یہاں تو بگڑے ہوئے کو بنایا جاتا ہے, یہاں تو جس کی بگڑ جاتی ہے اس کی بگڑی بنائی جاتی ہے. اس لیے کسی کے روکنے سے رکنے کی کوشش مت کرنا. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آتے رہنا, اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں آتے رہنا اور دعائیں بھی مانگتے رہنا. اور جو کچھ بھی مانگنا ہے, مانگنے کے سلسلے میں ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو مانگنے والے ہیں یہ مانگ کر مشرک ہو جاتے ہیں. یہ جو مانگنے والے ہیں یہ مانگ کر شرک کرتے ہیں. یہ ایسے مشرک ہیں جن کے شرک کا جواب نہیں. مانگا دو طریقے سے جاتا ہے. ایک مانگا جاتا ہے جس سے مانگا جائے اس کو خدا سمجھ کر مانگا جائے, جس سے مانگا جائے اسے مستقل بذات دینے والا سمجھ کے مانا جائے. اور ایک وہ ہے جس کو ایسا بنایا جائے, جس کو ایسا سمجھایا جائے, جس کو ایسا سمجھا جائے کہ یہ اللہ کی عطا کرنے سے. اب اگر کسی کو شرک کا فتویٰ لگانا ہے تو اس کی نیتوں کو جاننا ضروری ہوگا. آپ عبادت میں اور حاجت میں فرق بنو. حاجت وہ ہے جو آپ جہاں ضرورت سمجھے مانگے. عبادت وہ ہے اقصی غایت التذلل, جب ذلت کی انتہا ہو جائے تو عبادت ہے. اب اگر کوئی ہاتھ باندھ کر اپنے پیر کے سامنے کھڑا ہے تو یہ مت کہو اس کی عبادت کر رہا ہے. اب اگر کوئی ہاتھ کھول کر کسی استاذ کے سامنے کھڑا ہے تو یہ مت کہو عبادت کر رہا ہے. اگر کوئی جھکا ہوا اپنی زمین پہ گری ہوئی سوئی تلاش رہا ہے تو اسے مت کہو رکوع کر رہا ہے. اگر کوئی مرض میں مبتلا ہو کر اپنی پیشانی کو زمین پر ڈالے ہے مت کہو عبادت کر رہا ہے. ارے صورت دیکھنے سے تم فتویٰ لگا رہے ہو. ارے یہی تو وجہ ہے جب ہم عرب, جب ہم سنی مسلمان بزرگوں کے دربار میں جاتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے, مگر مفتی اعظم کی آنکھوں نے جب دیکھا تو کہا سجدہ نہ سمجھ مزدی سر دے سنگے درے جانا ہے. کرتا ہوں جب عیسائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. اس لیے ہماری ان مانگوں کو اور ہمارے ان طریقوں کو شرک سے تعبیر مت کرو. اللہ کی عبادت اور ہے اور ان کے بندوں کی حاجت روائی اور ہے. تو ہم لوگ جب مانگتے ہیں اللہ والوں سے تو یہ در حقیقت اللہ سے ہی مانگتے ہیں, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ مستقل بذات اور اپنے آپ میں مختار کل ہو کر دینے والا کوئی بندہ نہیں ہے, وہ اللہ سے دیتا ہے اور ہم غریبوں کی جھولی. وہ اللہ سے لیتا ہے اور ہم غریبوں کی جھولیاں بھرتا ہے. اس لیے بزرگوں کی بارگاہ میں آنے والوں کسی سے اگر کوئی روکتا ہے تو رکنے کی کوششیں مت کرنا, بلکہ اپنی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے مانگنا. کہتا کیا ہے, ارے ہاتھ باندھ کر ایک قبر کے سامنے کھڑے ہو کر تم کیا مانگتے ہو, یہ مردہ کیا دے گا, یہ مردہ کیا دے گا. تم کہتے ہو ہمیں یہ چاہیے, مردہ کیا دے گا. تم کہتے ہو ہمیں وہ چاہیے, یہ مردہ کیا دے گا. اگر مردہ نہیں دے گا تو میں آپ کو بتاؤں, آپ نے جنازے کی نماز پڑھی ہے؟ بولیے بولیے. ارے جنازہ پڑھتے ہیں آپ؟ جنازے کی نماز میں آپ میت آگے ہوتی ہے یا پیچھے؟ کسی گاؤں میں ایسا ہوا ہے کہ مردہ کو پیچھے رکھ کے جنازہ پڑھا گیا؟ بولیے. مردہ پیچھے ہے اور مقتدی اور امام آگے ہے. ارے ظہر میں مردہ, ظہر میں امام آگے, عصر میں امام آگے, فجر میں امام آگے, عشاء میں امام آگے, اور جنازے میں امام پیچھے ہے, مردہ سامنے لیٹا ہے. کیا ہے؟ مردہ سامنے لیٹا ہے اور تب امام کیا دعا مانگتا ہے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا. مردہ سامنے کھڑا ہے
اور امام اور مقتدی دونوں کھڑا ہے. اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے. سبحان اللہ. مردہ کہاں ہے؟ سامنے لیٹا ہے اور وہاں پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے, ہمارے مردوں کو بخش دے, ہمارے غائب کو بخش دے, ہمارے حاضر کو بخش دے, ہمارے مردوں کو بخش دے, ہماری عورتوں کو بخش دے. ارے جب مردہ سامنے لیٹا ہے اور اتنی دعائیں مانگتے ہو تو تم بھی جنازہ پڑھتے ہو اور میں بھی فاتحہ پڑھتا ہوں, تو تم باپ اور دادا کے میت کی آگے مانگتے ہو, ہم غوث و خواجہ کی چوکھٹ کے سامنے مانگتے ہیں, ہم مرشد بابا کی چوکھٹ کے سامنے مانگتے ہیں. اس لیے مانگنے والوں اگر آئے ہو تو ایمان اور عقیدے کی پختگی کے ساتھ مانگ کر جاؤ, انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا دامن نہیں پکڑے گی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات ابھی جو آپ نعت و منقبت کے ترانے سماعت کر رہے تھے وہ آپ کو نیو سٹی ساؤنڈ سروس کی جانب سے سنایا جا رہا تھا, لہذا نعت و منقبت کے سی ڈی کیسٹ وہ جلسہ کے لیے ایک بار ضرور موقع دے. نیو سٹی ساؤنڈ سروس سلیم پور, مصطفیٰ پور, مینا پور روڈ, مظفر پور, بہار. پروپرائٹر محمد خورشید عالم. موبائل نمبر 9308 203989.